تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور جانثار اصحاب کرام پر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ جو حق ہے اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے دوران 2 آیات کی تلاوت کی گئی اور انہی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں باذن اللہ تبارک و تعالی آج ہم جانیں گے اور نصیحت اور خیر کی سنیں گے۔ کچھ دنوں میں یہ سال ختم ہونے والا ہے۔ گزشتہ 1 سال بھر جو ہمارا گزرا ہے وہ کیسا گزرا، کیسا نہیں گزرا، خیر والا گزرا، شر والا گزرا، اس بات کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اس بات کا ہمیں حساب لینا ہے۔ ایک آدمی اپنے محبوب ترین مال کا حساب اور کتاب کرتا رہتا ہے، نفع اور نقصان کا حساب کتاب ہم سب کرتے رہتے ہیں کہ میں نے آج کتنا کمایا، مہینے میں کتنا کمایا، سال بھر میں کتنا کمایا، اور میرا کمایا ہوا مال فائدے کے اندر گیا یا نقصان میں گیا، اور وہ دیکھ کر کے پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا مال اور اچھی سے اچھی جگہ، ایسی جگہوں پر خرچ ہو جہاں مجھے فائدہ ہو۔ ویسے ہی انسان کا اور اس کے نفس کا معاملہ ہے۔ ہم یہ سب جائزہ لیں کہ گزشتہ 1 سال ہم نے کیسا گزارا، اب آنے والا سال ہمارا کیسا گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا اور اللہ نے اس بات کا ہمیں پابند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھ لے، یہ جان لے کہ ما قدمت لغد، اس نے کل آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے کل آخرت کے لیے کیا کچھ کمایا ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے اور اللہ کے اس حکم کا پابند بناتی ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی دنیا اور دنیاوی چیزوں کا حساب و کتاب لیتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنی نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا حساب اور کتاب لیتے رہیں۔ محاسبہ نفس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنا حساب و کتاب لیتا رہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ ایک بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں اور خیر کے راستے کی طرف آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کم ہوں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کے حق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتا ہوں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا، نیکیوں کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کا حساب اور کتاب لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کبر اور اس کا تکبر ٹوٹتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس جیسی زندگی چل رہی ہے چلا رہا ہے، بس کھانا پینا، موج کرنا، عیش کرنا اور ایسے ہی زندگی گزار کے مر جانا۔ ایک ایمان والے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جنت کا انعام انہیں کیوں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ ہم دنیا کے اندر جب اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اس کا انعام کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔
اس کے برعکس ایک ایسا انسان جو کافر ہے، جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، نہ آخرت پر، نہ کسی چیز پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ کافر کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے رہتے ہیں، اور کیسا کھاتے پیتے ہیں؟ کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا، موج کرنا، عیش کرنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے والوں کا انعام جنت ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو انسان جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آج آپ، میں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے، اگلا لمحہ ہمیں زندگی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، جمعہ کے بعد عصر کی نماز ہمیں میسر آئے گی یا نہیں آئے گی، چلتے چلتے مریں گے، سوتے سوتے مریں گے، کسی حادثے کا شکار ہو کر کے مریں گے، کچھ نہیں مریں، کوئی کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو موت اچانک آتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ اور موت کی جو سکرات ہے، موت کی جو سختیاں ہیں، وہ حق کے ساتھ آ پہنچی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہی وہ چیز تھی جس سے تو پوری زندگی بھر بھاگتا رہتا تھا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غافل کر دیا، دنیا کی کثرت اور دنیا کو زیادہ بنانے نے تمہیں غافل کر دیا، اور کب تک کہ تم غافل رہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ہماری زندگیوں کا ہم خود جائزہ لیں، ہم خود حساب لگائیں کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ وہ اپنی آخرت بنانے میں لگتا ہے، اور کتنا حصہ ہماری دنیا کی خاطر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، اللہ بیان فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے بالکل غافل ہوئے ہیں۔ دنیا کمانا، معاش کمانا یہ بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہے کہ آدمی ایک ایمان والا دنیا کماتے کماتے آخرت کو اتنا پیچھے چھوڑ کر چلا جائے کہ وہ آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے۔ یہ ہمارا، آپ کا، میرا یہ کیسا ایمان ہے جو دن میں ایک مرتبہ بھی ہمیں آخرت کی یاد ہی نہیں دلاتا، اس بات کی یاد ہی نہیں دلاتا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میری اچھائیوں کا، برائیوں کا، نیکیوں کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ اور کس اللہ کو دینا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے جان لو انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ چاہے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شر ہے یا برائی ہے، نیکی ہے یا بدی ہے، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ چٹانوں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، او فی السماواتی، یا آسمانوں کے اندر پوشیدہ ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر وہ چلی جائے، یاتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریکی سے تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینوا لیوم العرض الاکبر ثم یتلو یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کا حساب لو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب و کتاب لے، وزنوا انفسکم، اور اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا وزن کر لو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال میزان کے اندر رکھے جائیں، وتزینوا، اور اچھی طریقے سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو، تیار کر لو اچھی طریقے سے، کس دن کے لیے؟ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، یوم لا تخفى منکم خافیہ، اور اس دن تمہاری کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک یا بڑی سے بڑی چیز، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے یہاں پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ہم ڈرتے ہیں دنیا کی ذلت اور رسوائی سے، ہر آدمی ڈرتا ہے،
برائیوں سے، جو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، جو برائیاں، جو کمیاں خامیاں اس سے ہوتی ہے، آدمی ڈرتا ہے. ہم سب ڈرتے ہیں کہ میری کوئی برائی، کوئی گناہ کا کام، میرا کوئی ایسا کام جس سے میری عزت پر حرف آئے، جس سے مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، وہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، وہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. لیکن کیا ہمیں اس بات کا خیال آتا ہے، یا کتنا اس بات کا خیال آتا ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بھی ڈرنا چاہیے؟ وہ کیسی رسوائی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن تو تیرے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اللہ تو مجھے اس دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا. اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ سے یہ ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا. اس قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کا ایک طریقہ اور ایک سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب و کتاب لیتے رہیں، اپنے آپ کو ہم کمتر ٹھہراتے رہیں، اپنے گناہوں کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے، گناہوں کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے. اس سے انسان کو اصلاح کی توفیق ملتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے. وہ اللہ کی طرف ڈرنے والا، اللہ سے توبہ کرنے والا بنتا ہے. نیکیوں سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. انسان جو اپنی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے، اپنی اچھائیوں، اپنے نیک اعمال کا بار بار ذکر کرتا رہتا ہے اور اس سے وہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے. انسان کو اپنے گناہوں کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے، نیکیاں اللہ کی خاطر کر کے انسان بھول جائے. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر، آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں، تو بدلے میں اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی بدلے میں میرے ساتھ احسان کرے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر پاتا ہے، کسی وجہ سے آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے پا رہا ہے، تو آپ اس سے جو ہے کسی طریقے کا برا معاملہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ نیکی اللہ کی خاطر کی ہے، اس لیے کی ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے. اگر ہمارے دلوں سے یہ جذبات ختم ہو جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات، مسائل اور جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا کہ ہم نیکیوں کا بدلہ، نیکیوں کا جزا اور بہترین بدلہ دینے والے رب سے لینے لگیں، نہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ کے بندوں سے طلب کرنے والے بنے، کسی بھی طرح کی نیکی اور اچھائی ہو. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے یہ وہ نیک بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل دہلے ہوئے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ ان کے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اتنا عظیم کلمہ ہے، کتنی عظمت والا یہ کلمہ ہے، اور اس کلمے میں ہمارے لیے وعظ اور نصیحت ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، ایک آدمی انہوں نے جسے دیکھا 60 سال کی عمر سے زیادہ اس کی عمر ہوگی، اس کو انہوں نے پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہیاں برتتا ہے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اس کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، جو ہم سب کے یہاں پائی جاتی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم زندگی کے اس سفر پہ ہو جو ختم ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے. تو کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے دوران جب اس کو بتایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس نے یہی کلمہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کی تفسیر جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا کہ انا للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو کہا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی طرف لوٹو گے تو اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور تمہیں کھڑا کیا جائے گا. تو اس پیشی کے لیے، اس کھڑا ہونے کے لیے تم جو ہے جواب تیار کرو. تو اس نے پوچھا کہ میری عمر تو کافی گزر چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا راستہ، کیا طریقہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے. تو کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے، احسن فی ما بقی قد یغفر لک ما مضی، کہ جو زندگی باقی ہے،
جتنی زندگی باقی ہے اس کو اچھی طرح سے گزارو، اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو، باقی جو تمہاری زندگی کے گناہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اسے بخش دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 60 سال یا اس سے زیادہ کی عمر نصیب کری ہوگی، وہ اللہ کے حضور کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عمر کو پہنچنے والے ہیں، وہ اس سے زیادہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند ہے تو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار مانتا ہے کہ میں بہت اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں، اور جو حقیقی تقوی والے ہیں ان کا عالم کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ والذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر وہو یخاف اللہ عز وجل، کہ کیا یہ وہ آدمی ہے کہ جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین یصومون ویتصدقون ویصلون ویخافون اللہ یتقبل منہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اور اس بات سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل، ان کی نیکی اللہ کے یہاں قبول تو نہیں، رد نہ ہو جائے، اللہ ان کی نیکیوں کو رد نہ کر دے۔ ابھی ہم نے قربانیاں کی، نیکی کا عمل کیا، ہمارے دلوں کے اندر کیا یہ احساس پیدا ہوا، یہ شعور پیدا ہوا، یا اللہ سے ہم نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا مانگی، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ میری بہت نافرمانیاں ہیں، اللہ میرا مال بھی تو ہی بہتر جانتا ہے کہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، اللہ میں نے بہت کوتاہی کے ساتھ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے چھوٹا سا نیک عمل کیا ہے، اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ انسان کو چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ کیا ہے؟ امام ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہتے ہیں کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ اکرام سے ملاقات کی، 30 کے قریب صحابہ سے ملاقات کی، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، اور وہ 30 کے 30 صحابہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ آج ہمارے ایمان کا ہی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، نیکیاں کرنے والے، جو اللہ کی زبانی جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی ہے، اور یہ اپنے اوپر نفاق سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ایک رکعت نماز یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدہ اللہ اگر مجھ سے قبول کر لے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے، متقی لوگوں کی عبادتوں اور نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک اور عابد صحابہ میں سے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے صرف ایک وقت کی نماز کو قبول کر لیا ہے، صلاۃً واحدۃً، ایک نماز اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قبول کر لی ہے، تو کہتے ہیں احب الی من الدنیا وما فیہا، تو اللہ کے یہاں میری ایک عبادت کا قبول ہو جانا یہ میرے نزدیک دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ متقیوں اور پرہیزگاروں سے عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے کی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وددت واللہ ان اللہ تقبل منی مثقال ذرۃ، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ایک ذرہ برابر کی نیکی کو قبول کر لے۔ لوگوں نے کہا قالوا اتخشى وانت تعمل الصالحات، کہا کہ آپ اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ آپ سے ایک ذرہ نیکی قبول کر لیں حالانکہ آپ نیکیاں کرنے والے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں ڈرتا ہوں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے نیکیوں اور عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ ہے۔
جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی زبانی جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی، اور وہ یہ تمنائیں، یہ دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے ایک نیکی قبول کر لے۔ ہم سے تو نیکیاں ہی نہیں ہوتی ہے، ہونے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ چاہے بد دلی کے ساتھ پڑھا، جیسے بھی اللہ نماز پڑھا، جیسے بھی حال میں اللہ دعا کیا، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے ایک آنکھ ایسی ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے جو رو پڑے۔ آج نہ ہمارے دل روتے ہیں نہ ہماری آنکھیں روتی ہیں۔ اگر ہمارا جسم بظاہر رو بھی رہا ہوتا ہے تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پہ جسم ڈر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن 5 منٹ 10 منٹ کے بعد میں وہ ساری چیزیں ختم۔ یہ دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں، یہ آپ سوچیں کہ ہم کس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی میرے آپ کے ہمارے دلوں کے اندر رونا نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، یہ سوچ کر کے کہ کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، کل اللہ کیا مجھے پیش ہونا ہے، میں نے کیا اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار کر رکھا ہے، میں نے کیا اللہ رب العالمین کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے آگے بھیجا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے اور ہم کیسے ایمان والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا روزے سے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اور انہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ اچانک افطار کا وقت تھا اور میرے والد رونے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب ابن عمیر کو یاد کر کے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ انہوں نے افطار تک نہیں کیا، روزہ نہیں کھولا، اور کہہ رہے تھے کہ مصعب ابن عمیر بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، جب ان کو شہادت نصیب ہوئی تو ان کے جسم کے اوپر اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ ان کا جسم پوری طریقے سے ڈھانک دیا جاتا، ان کے اوپر کے جسم کو ڈھاکا گیا اور پیروں کے طرف والے حصے پر ایک اسخر نامی گھاس کو ڈال دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ ہیں جو اپنے بھائی کو افطار کے وقت یاد کر کے رو رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت اچھے آدمی تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کو اچھا مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں اچھا، میرا بیٹا اچھا، میرا گھر پریوار اچھا، باقی سب برے، میں نیک، باقی سب بدکار۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لمحہ لمحہ اپنا حساب و کتاب لیتے رہا کرتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چیزیں صرف سن کر گزار دینے کے لیے نہیں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے 1 رکعت نماز قبول کر لے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے ذرہ برابر نیکی قبول کر لے۔ کیسا احساس ہے اللہ رب العالمین کے جواب دینے کا، اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ آدمی جو دنیا کو غنیمت جان کے عمل کرے گا، اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض من الجنة نتبوأ من حيث نشاء فنعم أجر العاملين، کہ وہ لوگ جو دنیا کو نیکیوں میں گزاریں گے، اپنے آپ کا محاسبہ کر کے، اپنے نفسوں کا حساب لے کر اللہ کی رضا میں زندگی گزاریں گے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو جماعت در جماعت جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو وہاں جنت کے جو فرشتے ہوں گے وہ وہاں ان کا استقبال کریں گے اور ان کا خیر مقدم کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو، تم نیک لوگ ہو، تم پاکیزہ لوگ ہو، فادخلوها خالدین، تم ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں جنت سے سرفراز کیا۔ اور
آپ کے ہمارے جیسے لوگ جو غفلت کے اندر زندگی گزاریں گے، العیاذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت کی زندگی سے آزاد کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان اور تقوی والی موت عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے جن کو جماعت در جماعت جنت کے طرف روانہ کیا جائے، اور اللہ کے فرشتے اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر سلامتی پیش کریں۔ اور جو غفلت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ نفس یہ کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ کوئی نفس قیامت کے دن جو اللہ کے حضور اللہ کے جناب میں کوتاہی کرنے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ یا حسرتا، ہائے میرے اوپر افسوس ہو، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کیوں میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، نہ میں نیک لوگوں میں سے تھا اور نہ میں نیکیاں کرنے والوں میں سے تھا، میں نیکیاں بھی نہیں کرتا تھا بلکہ جو لوگ نیکیاں کرتے تھے میں ان کا مذاق اڑانے والا تھا۔ یا یہ نہ کہے ان تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاتا یا مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کی مہلت ملتی، فاکون من المحسنین، تو میں محسنین میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے اسی طرح کی بات سورہ منافقین کے آخر میں بیان کی کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے یا تھوڑی مدت کے لیے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس بات کی کوشش بھرپور ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہ جائیں اور ہماری زندگی اس حال میں ختم ہو جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہونے کے لیے نیکیوں کے بجائے گناہوں کا بوجھ لے کر جانے والے ہوں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور چالاک سمجھتا ہے، ہم میں سے کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ہم سب اپنے آپ کو بہت عقل مند اور ہوشیار جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں عقل مند کون ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای المؤمنین اکیس، کہ مومنوں میں عقل مند اور چالاک کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسن اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم له اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس، کہ مومنوں میں عقل مند اور چالاک وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، واحسنهم لما بعده استعدادا، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی طریقے سے تیاری کرنے والا ہے، اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس، یہی لوگ چالاک اور عقل مند ہے، یہی لوگ عقل مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں نیکی اور خیر کی رہی ہوں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو باتیں نیکی اور خیر کی نہ رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔